پہلے سبق سے پہلے ہم نے دہرایا تھا، اسی طرح آج دہرا کر پھر تھوڑی دیر بعد سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون، اس کا یہ رکوع ہے، 5واں رکوع ہے۔ ہم کوشش کریں گے ابھی اس 5ویں رکوع کے اندر کچھ آیات کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کتنی آیات کا کون کون سا حصہ ہمیں ابھی سمجھ میں آ رہا ہے، پھر ہم اپنے سبق کو پڑھ کے پھر سبق کے آخر میں دوبارہ پڑھنے کی طرف جائیں گے۔ یہ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آپ لوگ بھی اس کو ایک دفعہ آرام سے پڑھیے، آرام سے سوچ کے دیکھیے صرف۔ جی اب بتائیے کون کون سے اس میں لفظ ہیں ایسے جو ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ لفظ کا درجہ، سب سے پہلا لفظ کون سا ہے؟ آسانی سے سب سے پہلے کیا ہے؟ واہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ہوا۔ ہوا ویسے انشاءاللہ ایک سبق آنے والا ہے ہوا کا مستقل، لیکن اور کون سا آسانی سے ابھی تک جو اس کلاس کے اندر آیا ہے لفظ جو سمجھ میں آ رہا ہو آسانی سے؟ کیا ہے؟ سمع، زبردست، سمع والابصار۔ سمع کا مطلب کیا ہوگا؟ سماعت سے سننا۔ ابصار کا مطلب کیا ہوگا؟ زبردست، بہت ہی اعلیٰ۔ یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ یہ افئدہ، ابھی تک ایسا لفظ آیا نہیں ہے۔ فؤاد کی جمع ہے، فؤاد کہتے ہیں دل کو، اس کی جمع افئدہ یعنی دل۔ چلیے اگلا بتائیے اور کون؟ یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ قلیل، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا تھوڑا، زبردست۔ اچھا اس کے بعد یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ تشکرون کے اندر کیا چیز ہمیں نکل رہی ہے؟ شکر، بہت ہی اعلیٰ۔ تو اگر دیکھیں تو ہوا کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں، الذی انشأ لکم، صرف اس چیز کو ہم نے چھوڑا، باقی لفظ کے درجے میں کافی لفظ اس آیت کے ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ میں صرف شروع کا تھوڑا سا بتاؤں گا، پوری آیت کا پھر آپ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ وا کا مطلب کیا تھا؟ ہوا کا مطلب ہے وہ، ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ الذی کا مطلب ہے جس نے، جو جس نے، انشاء اس کا مطلب خلق، پیدا کیا ہے۔ لکم، لی جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، لی، لی کا مطلب کیا تھا؟ یہ نہیں ہے نا، کم کا مطلب تمہارے، لکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے لیے۔ وہی ہے جس نے انشاء بنایا، پیدا کیا، بنایا، لکم تمہارے لیے۔ اب آگے آپ ترجمہ کریں، السمع، السمع سماعت، صحیح ہے، والابصار اور بینائی، دیکھنا، آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ اب یہ کیا ہے؟ قلیل، قلیل تھوڑا، تھوڑا ہے۔ اچھا اس کو اگر دیکھیں صرف تشکرون کے اندر کیا بات نکل رہی ہے؟ شکر ادا کرنا۔ قلیلاً تھوڑا ہے، ما کا مطلب جو، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اگلی آیت کے اندر بالکل اسی طرح ہے، کافی چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی، پھر ہم بس 3 منٹ کے بعد اپنا انشاءاللہ سبق شروع کر رہے ہیں۔ چلیے، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور ہوا وہ، الذی جو جس نے، صحیح ہے۔ یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ذَرَأَكُمْ، ابھی تک آیا نہیں ہے، ورب ہے ذَرَأَ۔ ذَرَأَ کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دیا، ذَرَأَ کا مطلب وہ اولاد کو بھی ذریت کہا جاتا ہے نا، اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذریت، وہ اسی سے ہے ذرا، وہی ہے جس نے پھیلا دیا، کم تمہیں۔ اچھا لکم کا مطلب تمہارے لیے، ابھی آیا تھا نا لکم، زبردست، لکم تو لا کا مطلب تھا کے لیے، کم تم، تو یہاں پہ کیا کیا ہے؟ ذرا، پھیلا دیا، کم تم کو، تمہیں پھیلا دیا ہے۔ اس کا لفظ اس پورے قطعہ کا ترجمہ کریں، فی الارض، زمین میں تمہیں پھیلا دیا، جب تمہیں پھیلایا ہے اس ذات نے، ترجمہ کریں، اور یہ جو لفظ ہے اس کو پڑھیے،
इलैही को अगर हम तोड़ेंगे ना तो एक ये लफ्ज बनेगा, ये वाला जो हम लोग गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा था। क्या लफ्ज था? इला का मतलब क्या था? तरफ। तरफ। इला का मतलब क्या था? तरफ। इला और ही का मतलब उस। इलैही का मतलब क्या होगा? उसकी तरफ। चलिए, वह इलैही और उसी की तरफ। तो हशरून, तुम्हारा हशर किया जाएगा, तुम्हें जमा किया जाएगा। तो हशरून का मतलब क्या है? जमा किया जाना। तुम्हें उसी की तरफ जमा किया जाएगा। उसने ही तुम्हें फैला दिया जमीन में, अब उसी की तरफ तुम्हें दोबारा जमा होना है। अगली आयत को भी इंशाअल्लाह आप तर्जुमा करेंगे आसानी से। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत व लहु इख्तिलाफुल लैलि वन नहार। हुआ वो, अल्लज़ी जो, जिसने, जो, ये पढ़िए क्या है? ये रहा, क्या है? युह्यी, जिंदा करता है। युह्यी, हयात देता है, वही है जो जिंदा करता है। वह युमीतु, और मौत देता है। ठीक है। वह अगला लफ्ज़ पढ़िए क्या है? लहू। ये ली का तर्जुमा क्या था? के लिए ना। हु का मतलब उस। लहू, उसके लिए है। आगे पढ़िए क्या है? इख्तिलाफुल लैली वन नहार। लैल और नहार का मतलब क्या होता है? दिन और रात का इख्तिलाफ, यानी बदलना, आना जाना। उसी के लिए है रात और दिन का आना जाना, उलट फेर। अफला ताक़िलून। दूसरी क्लास में 2 दफा ये लफ्ज आया था गालिबन। आ का मतलब होता है क्या, सवालिया। क्या, फ बस, ला ताक़ि। अच्छा, ताक़िलून के अंदर एक बात हमें समझ में आ रही है, अकल। और जिस तरह तशकुरून के अंदर ता का मतलब था तुम, और ऊना का मतलब था तुम सब। इस तरह ता का मतलब क्या होगा? तुम, और ऊना का मतलब क्या होगा? तुम सब। तो ला ताक़िलून, तुम अकल नहीं रखते। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 आयतों को समझने की कोशिश की। अब आते हैं अपने सबक की तरफ। उसके बाद दोबारा कुरान मजीद का वो हिस्सा हम कोशिश करेंगे जो हम आमतौर पे नमाजों में पढ़ते हैं, उसको इंशाअल्लाह अब आज के सबक के बाद हम आखिर में कुरान मजीद का वो पढ़ेंगे। चलिए, इस सबक को शुरू करने से पहले, हमारा नया सबक शुरू करने से पहले पिछले जो उसूल हमारे थे उनको एक दफा दोहरा लेते हैं, ताकि हमारा सबक, अगला सबक पिछले सबक से मिल जाए। सबसे पहले ये पढ़िए क्या है? क्या मतलब था इसका? किताब। किताबुन, कोई किताब, एक किताब या किताब है। रहमतुन के अंदर बोलता मुअन्नस की अलामत। इनका तर्जुमा करें, हाजा, हाज़िही, ये मुज़क्कर और मुअन्नस। हाउलाई, ये सब, जबरदस्त। ज़ालिका, तिलका, वो। उलाइका, वो सब, बहुत ही आला। आगे ला, क्या था? ला, यकीनन। ला किताबुन, यकीनन किताब है। फिर हमने ये लफ्ज पढ़ा था अकबर, और इसके तहत बहुत सारे अल्फाज पढ़े थे जो इस वजन पर थे। अकबर का मतलब सबसे बड़ा, असगर सबसे छोटा। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज जो कुरान में आते हैं, उर्दू में नाम भी हैं। ये लफ्ज पढ़िए क्या है? क्या मतलब है? बेशक। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह। ली, क्या मतलब है? के लिए। ले किताबी, किताब के लिए। फी में, फिल किताबी, किताब में। आला, पर, अलल किताबी, किताब पर। मिन का मतलब से, मिनल किताबी, किताब से। इला का मतलब क्या था? की तरफ या तक। इलल किताबी, किताब की तरफ या किताब तक। और गुज़िश्ता क्लास में हम लोगों ने 2 लफ्ज और पढ़े थे। ये लफ्ज पढ़िए क्या है? बी। इसके बारे में ये बात आई थी कि बी का तर्जुमा हम किससे करेंगे? सियाक और सबाक से। बहुत ही आला। यानी कहीं बी का तर्जुमा होगा से, कहीं क्या होगा? पर, कहीं को, और कहीं के बदले। ये बात आई थी ना। और उसकी मिसालें भी आई थी हमारी, जैसे हमने बी की मिसाल, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब
پر, صحیح ہے. اور کہیں ہم نے کہا تھا کہ اس بی کا ترجمہ ہوگا ساتھ, ہے نا, یا سے, جیسے بسم اللہ, بی اسم اللہ, اللہ کے نام سے, ہے نا. اور کہیں ہم نے یہ پڑھا تھا اس بی کا ترجمہ ہوگا کے بدلے, جیسے وہ والی آئی تھی النفس بالنفس والعین بالعین. النفس کا مطلب تھا جان, بالنفس جان کے بدلے, ہے نا, والعین آنکھ, بالعین آنکھ کے بدلے. ہم نے یہ بی کا ترجمہ کے بدلے بھی پڑھا تھا. تو یہ بات آئی تھی اس بی کے بارے میں کہ سیاق سباق سے ترجمہ ہوگا. کانٹیکسٹ کا ہم دیکھیں گے یہاں پہ کیا اردو میں کیا ہوتا ہے. کہیں اردو میں سے, کہیں پر, کہیں کو, کہیں کی, صحیح وغیرہ جو ہوتا ہے ترجمہ وہ کریں گے. آخری سبق ہمارا گزشتہ کلاس میں یہ لفظ تھا, پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, لا. لیکن اس لا کے بعد ایک شرط تھی کہ لا کے بعد والے لفظ کے آخر میں کیا ہو, کیا ہو, زبر. جیسے لا کتاب, یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ مثال پڑھی تھی. اور لا الہ, لا ریب, لا اکراہ, لا برہان, لا حول ولا قوت. تو یہ بات ہم نے پڑھی تھی. وہ لا کہ جس لا کے بعد والے لفظ کے آخری حرف کے اوپر کیا ہو, زبر ہو, تو وہاں اس لا کے اندر تھوڑی نفی میں شدت ہو جاتی ہے. کیا مطلب, صرف لا کتابن اگر ہوتا تو اس وقت ترجمہ ہوتا ہے کتاب نہیں ہے. لیکن لا کتابا, اس کا مطلب کوئی کتاب نہیں ہے, بالکل کتاب نہیں ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے. لا حول, کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بات آئی تھی کہ لا کے بعد والے لفظ کے آخر میں اگر زبر ہو تو ایسی صورت میں لا کے معنی نفی کے معنی میں شدت ہو جاتی ہے تھوڑی سی, یعنی بالکل نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. اس طرح کے ہم ترجمے کرتے ہیں. آج جو ہمارا سبق ہے یہ اردو کے اندر یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. پڑھیے کیا ہے یہ. بعض دفعہ باتوں میں کہتے تھے نا الا یہ کہ, ہم اردو میں بھی کہتے تھے الا یہ کہ. تو الا کا مطلب ویسے بھی ہم پتہ ہے, الا کا مطلب کیا ہوتا ہے, مگر, سوائے, یہ ہوتا ہے. الا کتاب, مگر کتاب, سوائے کتاب, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے کتاب کے آخری حرف کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی نا, نہ کتاب بن ہے, نہ کتاب با ہے وغیرہ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے بعد والے لفظ پر کچھ بھی حرکت ہو سکتی ہے. بو بھی ہو سکتی ہے, بی بھی ہو سکتی ہے, با کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں ابھی فوکس کرنا ہے اللہ کے معنی پر. تو جی ہاں, یہاں کچھ بھی نہیں لگائی. وجہ یہ تو سب نے مثال دی ہوئی ہے نا. تو قرآن مجید کے اندر الا ابلیسا, وہاں پہ سین کے اوپر زبر بھی آئے. ہم وہ پڑھتے ہیں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ, ہے نا, کہیں پیش آئے گا, کہیں زبر آئے گا. یہ گرامر کا ایک اصول ہے تھوڑا سا. تو یہاں پہ اسی وجہ سے انہوں نے کوئی بھی علامت نہیں ڈالی کیونکہ مختلف آ سکتی ہیں. چلیے اب آتے ہیں ذرا اس اللہ کی طرف. چلیے الا اللہ, مگر اللہ. الا رسول, مگر رسول. الا ابلیس, مگر ابلیس. چلیے الا اللہ, مگر اللہ. الا الرحمن, مگر رحمان. الا الحق, مگر حق. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, ظن. ظن کا مطلب کیا تھا, گمان, سوچ, خیال, ہے نا. الا ون, مگر گمان. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, ولال. ولال کا مطلب کیا تھا, والین سے کیا تھا, گمراہی. الا ولال, مگر گمراہی. الا الحسنى, مگر اچھائی, مگر بھلائی. الا الاصلاح, مگر اصلاح. الا الاحسان, مگر احسان. الا القوم, مگر قوم. الا الحیات, مگر زندگی. الا الساعة, مگر ساعة کسے کہتے ہیں, گھڑی, یعنی قیامت کی گھڑی, ہے نا. الا الشیطان, مگر شیطان. الا ہوا, یہاں پہ ہوا کا لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے. اب یہاں پہ ہوا کا مطلب کیا ہے, وہ, مذکر. الا انا, مگر میں, سوائے میرے, ٹھیک ہے. الا انتا, مگر تم, مگر سوائے تمہارے. تو یہ تین لفظ آئے, ان کو پڑھ لیجیے. ہوا کا مطلب کیا ہے, وہ.
انا کا مطلب کیا ہے میں, انتا کا مطلب کیا ہے تم, آپ, ٹھیک ہے. الا البلاغ, بلاغ کا مطلب پہنچانا, الا البلاغ سوائے پہنچانے کے, مگر پہنچا دینا. ہم اکثر دیکھتے ہیں نا, اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی, وما علینا الا البلاغ المبین, صحیح ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اس کا استعمال. الا النار مگر آگ, الا الدہر مگر زمانہ, الا ابلیس یہ تو آ چکا ہے, مگر ابلیس. اب یہاں پہ اللہ کے بعد والے لفظ کے شروع میں اگر ال نہ ہو تو ہم وہاں پہ کسی کا ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے الا لعب مگر کسی کھیل, مگر کوئی کھیل, صحیح ہے. الا سحر مگر کوئی جادو, الا نذیر مگر کوئی نذیر, نذیر. جی جی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ اللہ کے بعد جو لفظ ہے نا, کیا لفظ لکھا ہوا ہے لعب, یہاں پہ اللعب نہیں ہے, یعنی لعب کے شروع میں ال نہیں ہے نا. اسی طرح جیسے سحر ہے نا, اللہ کے بعد کیا ہے سحر, الا السحر نہیں ہے. جبکہ ابھی ہم تو تھوڑی سی پچھلی سلائڈ پہ لے جائیے گا, ہاں بس. جبکہ اس سے پہلے ابھی ہم جو ساری مثالیں پڑھتے ہوئے ہیں کہ اللہ کے بعد والے لفظ کے شروع میں کیا آ رہا تھا, ال آ رہا تھا نا. جیسے الا الاحسان, الا القوم, الا الحیات, ال آ رہا تھا ہے نا. اور اب ہم وہ پڑھ لیں, اب اگلی سلائڈ لائیے گا, جزاک اللہ. اب یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جہاں اللہ کے بعد ال نہیں آ رہا, تو یہ وہی بنیادی فرق ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, ہے نا. الا الکتاب مگر کتاب, لیکن اگر ہوگا الا کتاب مگر کوئی کتاب, مگر یا سوائے کسی کتاب کے, صحیح ہے. تو یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے بعد ال نہیں آ رہا. اب یہ قرآن مجید کے اندر دونوں طرح کی مثالیں آئی ہیں, چونکہ اللہ کے بعد ال بھی آیا ہے اور کچھ لفظ ایسے ہیں جو اللہ کے بعد جہاں پہ ال نہیں آیا, ان کی مثالیں دے رہے ہیں. الا سحر مگر کوئی جادو, الا نذیر مگر کوئی نذیر نہیں. اچھا والا جو نذیر ہوتا ہے نا مثال, وہ یہ یوں ہوتا ہے, میں دیکھ کے دکھا دیتا ہوں. یہ لفظ ہوتا ہے نذیر, جیسے بے نظیر وغیرہ لفظ ہوتا ہے نا, بغیر بے مثال, صحیح ہے. تو والا لفظ یہ ہوتا ہے. یہ جو ہے نذیر ذال کے ساتھ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نذیر ڈرانے والا, زبردست انذار سے, نذیر ڈرانے والا. چلیے تو آپ ترجمہ کیجئے, الا نذیر مگر کوئی ڈرانے والا. یہ لفظ وہ ہے جو بہت کم آیا ہے, کبھی بار آیا ہے. الا خزیون مگر رسوائی, خزیون کا مطلب کیا ہوتا ہے رسوائی, شرمندگی. الا ذکرون مگر ذکر, الا افکون مگر افک, واقعہ افک بہتان, جھوٹ. افک کسے کہتے ہیں جھوٹ کو, بہتان کو کہتے ہیں. الا افکون مگر جھوٹ. الا متاع, متاع کا مطلب کیا ہوتا ہے سامان, مگر سامان. الا الہن مگر الہ, کوئی الہ کوئی معبود. الا رسول مگر کوئی رسول. الا دعاء مگر کوئی دعا, کوئی پکار. الا قلیلا مگر تھوڑا, کوئی تھوڑا. الا بشرا مگر کوئی خوشخبری, زبردست. الا رحمتا مگر کوئی رحمت. الا شیطانا مگر شیطان. الا عذابا مگر کوئی عذاب. الا امتا مگر کوئی امت. الا فتنتا مگر کوئی فتنہ. الا بشر, بشر کا مطلب کیا ہوتا تھا بشر انسان, مگر کوئی انسان. الا ایمانا مگر ایمان. الا احسانا مگر کوئی احسان. الا وحیا مگر کوئی وحیا, وحی, وحی جی. الا فرار, فرار جو اردو میں کہتے ہیں نا فرار ہو گیا, وہی فرار, مگر بھاگنا, مگر بھاگنا. الا یوما مگر ایک دن, کوئی دن. الا سلاما مگر کوئی سلامتی. چلیے اب یہ الحمدللہ یہ وہ ہیں کہ جس کے اندر ہم فی, بی, لی, یہ وہ لفظ جو ہم پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب اللہ کے بعد مثال کے طور پہ چلیے
اللہ کے بعد لفظ پڑھی کیا ہے؟ الا فی غرور. فی غرور تو ہمیں غرور کا مطلب کیا ہے پہلے غرور دیکھ لیجئے, دھوکا. غرور کا لفظ پہلے آیا تھا دوسرے تیسرے سبق کے اندر. غرور ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے غرور, صحیح, تکبر کے معنی میں, اور قرآن مجید کے اندر لفظ غرور استعمال ہوا ہے 2-3 جگہ پہ. تو وہاں پہ قرآن مجید میں جو غرور استعمال ہوا ہے نا وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ دھوکے کے معنی میں. جیسے ہے نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان, صحیح ہے. تو الا فی غرور, مگر دھوکے میں. الا, اب اس کا ترجمہ کریں, الا بالحق, مگر حق, بی حق, یہاں پہ بی کا کیا ہم سیاست بات سے ترجمہ کریں گے نا, مگر حق کے ساتھ, مگر حق سے, ٹھیک ہے. الا للہ, مگر اللہ کے لیے. الا بقدر, مگر تقدیر سے. الا من ضریع, ضریع کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ بدبودار کڑوے پودے. الا من ضریع, مگر بدبودار کڑوے پودے سے. الا فی کتاب, مگر کتاب, کتاب, اچھا من کا مطلب ہوتا ہے سے, فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں, مگر کتاب میں. الا بسلطان, مگر کوئی, اچھا سلطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے بادشاہ کو بھی کہتے ہیں سلطان, اور قرآن مجید میں سلطان کس معنی میں آیا ہے؟ طاقت. مگر کوئی دلیل, دلیل کے معنی میں آیا ہے, مگر دلیل سے. آگے الا علی اللہ, مگر علی, مگر اللہ پر. الا فی ضلال, یہ ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے, اس کو نہ دیکھیے. الا فی ضلال, مگر گمراہی, فی, مگر گمراہی میں, مگر کسی گمراہی میں. الا بحبل, یہ جیم نہیں ہے, حبل. حبل اللہ, حبل ہوتا ہے نا رسی. الا بحبل, مگر رسی سے, مگر سہارے سے. الا علی قوم, مگر کسی قوم پر. الا لاجل, مگر ایک مدت تک. صحیح ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ آگے چلیے گا, اگلی سلائڈ, یہ بس, جی جی, ہاں ہاں. الا للہ, مگر اللہ کے لیے. اب یہی والی آئی تھی, ہاں ہاں. الا علی اللہ, مگر اللہ پر. علی کا مطلب ہم لوگوں نے کیا پڑھا یہاں پہ؟ پر. اور لی کا مطلب کیا پڑھا ہم نے؟ کے لیے. للہ, اللہ کے لیے. علی اللہ, اللہ پر. صحیح, آگے چلیے, جزاک اللہ. یہ اگلی مشق میں چلے جائیے کیونکہ یہ والی مشق کی نہیں, ہاں بس بس بس, صحیح. اب یہاں پہ ایک بات سمجھا دوں, پھر شاید ہم اپنے مشق در جائیں گے. دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا شہادتین, تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. لا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ. اب ذرا سمجھ لیجئے, عربی کے اندر اللہ کا استعمال اکثر اس جملے میں آتا ہے, ایسے جملے میں کہ جس کے اندر کسی چیز کو شدت کے ساتھ ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ جملہ تھوڑا مشکل ہے. میں یہاں پہ مثال لکھ رہا ہوں, 2 مثالیں, اب دیکھیے گا. اللہ, میں لکھ رہا ہوں اللہ الہ, پڑھیے اللہ الہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ الہ ہے, اللہ معبود ہے. یہ جملہ یہ ہے نا, اللہ الہ, اللہ معبود ہے. اب میں دوسرا انداز جو ہم کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اس کو ذرا دیکھیے. لا الہ, ہاں زبردست, الا اللہ. یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ الہ, کیا ترجمہ تھا؟ اللہ معبود ہے. لا الہ الا اللہ, کیا ترجمہ ہوگا؟ لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے. ان دونوں جملوں میں اللہ کی عبودیت کو ثابت کیا جا رہا ہے نا کہ اللہ کون ہے؟ الہ ہے. لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے نا.
یہاں پہ اللہ الہ ایک سادہ سا جملہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ معبود ہے بس، لیکن اس جملے کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ شدت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب ذرا سمجھیے، بہت سارے جملوں کے اندر یہ نفی کے ذریعے سے کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر اکثر مثالیں، اب یہ جو ہم پڑھنے والے ہیں نا، اکثر مثالیں یہ ہیں اللہ کا استعمال نفی کے ساتھ ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ اللہ کا استعمال کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا کا لفظ آ جائے گا، یہ کوئی منفی جملہ نہیں کا ترجمہ اس میں کریں گے. چلیے اب ذرا دیکھیے، اچھا اس اسلوب میں نا تھوڑا زور ہے، اس والے اسلوب میں اتنا زور نہیں تھا. جیسے اللہ الہ کا مطلب کیا تھا؟ اللہ معبود ہے. لیکن یہ والا جو اسلوب ہے نا، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اچھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کے اندر اللہ الہ ہے، پتہ چل گیا نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ والا مفہوم اس کے اندر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیے، ان اريد الا الاصلاح، ان کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں. ان اريد الا الاصلاح، ان اريد میں نہیں چاہتا، الا الاصلاح کیا ترجمہ کیجئے؟ سوائے اصلاح کے. اسی طرح لیس لهم فی الاخرۃ الا النار، لیس گزشتہ کلاسوں میں آیا تھا، لیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. صحیح ہے. لہم کا مطلب ان کے لیے، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الاخرۃ آخرت میں، الا النار سوائے آگ کے، مگر آگ. اب دیکھیے سارے وہ جملے جس سے پہلے نفی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے ذریعے سے بات کو ثابت کیا جا رہا ہے. اب اگلی وما توفیقی، ماں کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، وما توفیق اور نہیں ہے توفیق، یہ کا مطلب میری، وما توفیقی اور نہیں ہے میری توفیق، الا باللہ مگر اللہ سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد سے. لا تعبدون تم لوگ عبادت نہیں کرتے، الا اللہ سوائے اللہ کے. بس حل کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ان کا مطلب بھی نہیں، لیسا کا مطلب بھی نہیں، ماں کا مطلب بھی نہیں، لا کا مطلب تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور حل کا مطلب بھی نہیں. ویسے حل کا مطلب کیا ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن جب اللہ والے جملے کے ساتھ آتا ہے نا تو وہاں پہ حل کا مطلب نہیں آ جاتا ہے. جس طرح ان کا مطلب بھی ویسے تو ہوتا ہے اگر، لیکن اللہ والے جملے میں آتا ہے تو ان کا مطلب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں. فہل بس نہیں. اب اگلا جملہ آپ کو ترجمہ کریں، علی الرسل رسولوں پر، بس نہیں ہے رسولوں پر، الا البلاغ سوائے بلاغ پہنچا دینے کے. کیسے پہنچا دینے کے؟ المبین واضح، واضح پہنچا دینے کے. اسی طرح یہاں پہ بھی ما یاکلون، ما کا مطلب یہ نہیں، ما یاکلون وہ نہیں کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے. اسی طرح ولا تقولوا اور مت کہو، نہ کہو، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے. اسی طرح یہ والا جملہ تو آپ بالکل اسی کی طرح ہے، ترجمہ کر سکتے ہیں. ماں کا مطلب کیا تھا؟ نہیں. ما علی الرسول رسول پر نہیں ہے، الا البلاغ سوائے پہنچا دینے کے. لا اقول میں نہیں کہتا، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق سوائے حق کے. اب یہاں پہ یہ ہم نے پڑھا تھا اریدو کا مطلب میں چاہتا ہوں، ارادنا کا مطلب ہم چاہتے ہیں. ان ارادنا ہم نہیں چاہتے، ان کی وجہ سے، ان کا مطلب نہیں، ہم نہیں چاہتے، الا الحسنى سوائے بھلائی کے. لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقى سوائے اشقا کے. کس کے؟ سوائے اشقا، شقی. ہم اردو میں کہتے ہیں نا شقی ہے، بہت شقی کہتے ہیں سعید کی ضد یعنی بدبخت. کس کو کہتے ہیں؟ بدبخت. اور اب اس اصول پر لے کے آ جائے شقی کو، اشقا اکبر، اشقا الف آ رہا ہے شروع میں جس طرح اکبر کے، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سب سے زیادہ بدبخت.
لا یصلاھا اس میں داخل نہیں ہوگا الا الاشقى سوائے سب سے بدبخت کے. ما یمسکہن ان کو نہیں روکتا الا الرحمن سوائے رحمان کے. وما انسانیہ اور اس کو نہیں بھلا دیا الا الشیطان سوائے شیطان کے. ولم یرد اور اس نے ارادہ نہیں کیا الا الحیات سوائے زندگی کا. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی دیکھا ہے اللہ کا استعمال. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سوائے یا مگر. لیکن ایک بات سامنے آ گئی کہ اللہ کے بعد اللہ جو جس جملے کے شروع میں ہے اس جملے کے شروع میں کیا ہے؟ نفی والا لفظ ہے. چاہے لا ہے یا ماں ہے یا ان ہے کوئی سا بھی نفی والا لفظ ہے. ایک منٹ دوبارہ. ہاں کون سا؟ زبردست. یہ جو ہے نا انسان نہیں ہے, انسان والا لفظ نہیں ہے بلکہ انسانی. انسا ہم اردو میں کہتے ہیں نا نسیان. نسیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبردست بھولنا. اسی سے ہے انسان. وما انسا اور نہیں بلایا نی مجھ کو ہی وہ بات. وما انسانی ہی اور مجھ کو نہیں بھلوا دی وہ بات الا شیطان مگر کس نے؟ شیطان نے. یہ وہ واقعہ تھا نا حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام جس کی سورہ کون سی سورت میں؟ سورہ کہف میں. تو وہاں وہ جو مچھلی کا تذکرہ تھا تو مچھلی جو بھول گئے تھے تو وہاں پہ یہ لفظ آیا وما انسانیہ الا الشیطان کہ اس کو مجھ سے نہیں بھلوایا مگر کس نے؟ شیطان نے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلا یہ والا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ واو. ابھی تک ہم لوگوں نے واو کا پہلے ترجمہ ہم کون سا پڑھتے آ رہے تھے؟ اردو میں بھی واو استعمال ہوتا ہے. کس معنی میں؟ اور کے معنی میں. یہ والا واو بھی قرآن مجید استعمال ہوتا ہے اور اکثر آخری جو صورتیں نا اس کی اما پارے کی جیسے والعصر ہے نا, والضحى والتین والشمس, جتنی اما پارے کی اکثر جو صورتیں واو سے شروع ہو رہی ہیں, والفجر ان تمام صورتوں کے اندر واو یہ والا ہے. والکتابی قسم ہے کتاب کی. ایک چھوٹا سا فرق ہے, آپ یہاں اگر آپ غور کریں والکتابی کے اندر لال رنگ سے کیا کیا چیزیں؟ ایک تو واو ہے, دوسری کیا چیز؟ زبردست کیا ہے؟ زیر. کس کے نیچے؟ با کے نیچے. تو پتہ یہ چلا یہ قسم والا جب واو آئے گا نا تو اس والے اگلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر بھی آئے گا. جیسے ہم پڑھتے ہیں والعصر والشمس. جی سوال ہے. والتین واللیل ہے نا. تو یہ جب واو وہ والا واو جو قسم کے لیے آتا ہے تو اس واو کے بعد والے لفظ کے آخری حرف کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. تو اس زیر یہ اس بات کی علامت ہے یہاں پہ یہ واو کس معنی میں آیا؟ قسم کے معنی میں آیا. صحیح ہے. چلیے اب قرآن مجید کے اندر واو کون کون سی قسم استعمال ہوئی ہیں پڑھتے ہیں. واللہ قسم ہے, والقرآن والقلم قسم ہے, واللہ قسم ہے اللہ کی, والقرآن قسم ہے, والکتاب قسم ہے کتاب کی, والقلم قسم ہے قلم کی. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ والبیت کا مطلب کیا تھا؟ گھر نا. والبیتی قسم ہے گھر کی, والسماء قسم ہے آسمان کی, یہ ترجمہ غلط ہے, والارض قسم ہے زمین کی, والشمس قسم ہے سورج کی, والقمر قسم ہے چاند کی, والنجم قسم ہے ستارے کی, والیوم قسم ہے دن کی, والصبح یہ ترجمہ غلط ہے, والصبح قسم ہے صبح کی, واللیل قسم ہے رات کی, والنہار قسم ہے دن کی, والفجر قسم ہے فجر کی, والعصر قسم ہے زمانے کی, یہ بھی ترجمہ غلط ہے. بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر. والبحر قسم ہے سمندر, والطور قسم ہے طور پہاڑ کی. اس کا ترجمہ آپ کیجئے گا. وَهَذَا الْبَلَدِ قسم ہے هذا اس شہر کی, وَهَذَا الْبَلَدِ قسم ہے اس شہر کی. صحیح ہے. اچھا سقف نسبتاً نیا لفظ ہے. سقف کسے کہتے ہیں؟ چھت کو. سقف کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے سقف المرفوع کی قسم کھائی. مرفوع کا مطلب بلند,
مراد کیا ہے؟ بلند چھت سے مراد آسمان. ٹھیک ہے. والسقفی قسم ہے چھت کی. والتینی قسم ہے انجیر کی. والزیتونی قسم ہے زیتون کی. والشفعی قسم ہے, ہاں شفع کہتے ہیں, سمجھ لیجئے شفع کہتے ہیں دو وہ ہوتا ہے نا طاق اور جفت, ہاں آڈ ایون, صحیح ہے, آڈ ایون جو ہوتے ہیں, تو جو جفت ہوتا ہے 2 4 6 8 اس کو کہا جاتا ہے جفت, یعنی شفعی. عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ شفع. اور جو وتر, وتر کسے کہتے ہیں؟ طاق کو, 1 3 وغیرہ. صحیح. اسی وجہ سے 2 رکعتیں جو پڑھتے ہیں نا, 2 رکعت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قاعدہ 2 رکعتیں, یعنی 1 رکعت عام طور پہ نہیں ہوتی, 2 رکعت کو ملا کر کہا جاتا ہے شفع. کیا کہا جاتا ہے؟ شفع. ان 2 رکعتوں کا ایک, اس کو شفع کہا جاتا ہے. صحیح ہے. تو والشفعی قسم ہے جفت کی. والوتری قسم ہے طاق کی. صحیح ہے. کیونکہ جتنی بھی چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ 2 ہی کیفیت کے اندر ہوتی ہیں, یا جفت ہوتی ہیں, یہ کیا ہوتی ہیں؟ طاق ہوتی ہیں. اور وتر طاق کو کہتے ہیں. اور ایک حدیث میں ان اللہ وتر یحب الوتر, ایک حدیث ہے کہ بے شک اللہ کیا ہے؟ طاق, یکتا ہے, واحد ہے, یحب الوتر, اور طاق کو پسند ہی کرتا ہے. چلیے قسم ہے وتر. جی جی ہاں ہاں یہ زبردست, ہاں بالکل. اصل میں یہ تو کانٹیکسٹ کا ہے نا, وہاں پہ مراد اس شہر کی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس پرامن شہر کی. ویسے کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ نا وہ سے مراد ہمیں کون سا والا آنا چاہیے تھا یہاں پہ؟ ذالکا. ٹھیک ہے. لیکن وہذا البلد الامین کا ترجمہ, لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ, کیونکہ ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ. لیکن سوچیں گے جب اس کی طرف ہم دور کی طرف اشارہ کریں گے تو وہاں پہ ترجمہ ہوگا وہ. ٹھیک ہے. چلیے اگلے اس کی طرف آتے ہیں. اگلی بات یہ ہے وہی جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر ال نہ ہو, صحیح ہے, جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے پڑھا تھا والکتابی, قسم ہے کتاب کی. اب اگر یہ کیفیت ہو و کتابن, و کتابن, تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ قسم ہے کسی کتاب کی, قسم ہے کسی کتاب کی. اب جس طرح نفسن و نفسن, قسم ہے کسی جان کی, کسی نفس کی. و والدن, قسم ہے کسی والد کی. و شاہدن, قسم ہے کسی گواہ کی. چلیے اب یہ اس آیت کو الحمدللہ پوری مکمل آیت ہے 2 حصوں میں, اس کا آسانی سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. شروع کیجئے. والعصر, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان, بے شک انسان. اب اگلے حصے کو نا لا کو الگ ترجمہ کریں. لا, لا یقیناً, فی خسر, خسارے میں ہے, بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. جی اب آ رہی ہے مشق. اچھا اس مشق کے اندر ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں آپ کے سامنے. ابھی اس مشق کے اندر ہم صرف اس لفظ کا ترجمہ کریں گے جو قسم والے لفظ کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے. چلیے. والسماء ذات الحبک, کون سا لفظ ہے؟ والسماء, قسم ہے آسمان. یاسین. والقرآن الحکیم, والقرآن, قسم ہے قرآن. کلا والقمر, ترجمہ قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر, قسم ہے رات کی. والصبح اذا اسفر, قسم ہے صبح کی. زبردست. والطور, قسم ہے طور. وکتاب مسطور, اور کسی کتاب کی. اب مستور مل جائے گا نا تو پھر اس وقت کسی لکھی ہوئی کتاب کی. مستور کا مطلب. اچھا اس کا ترجمہ کیجئے گا. واللہ ربنا ما کننا مشرکین, واللہ, قسم ہے اللہ کی. واللیل وما وسق, والقمر اذا اتسق, واللیل, قسم ہے رات کی. والقمر, قسم ہے چاند. اب یہ پوری سورۃ وہ ہے نا سورۃ طور, تو اس کے اندر کافی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں, اس کو ہم پڑھتے ہیں. والطور, قسم ہے طور.
وکتاب مسطور کسی کتاب فی رق منشور والبیت المعمور قسم ہے گھر کی والسقف المرفوع قسم ہے چھت کی والبحر المسجور قسم ہے سمندر کی. چلیے اب یہاں سے جی بس ہاں نہیں قرآن کے سکول وہ آخر کا سورہ اخلاص. جزاک اللہ. اچھا ابھی ہم لوگوں نے سبق شروع کرنے سے پہلے تو سورہ مؤمنون کی کچھ آیات کو ہم نے دیکھا تھا. تو یہ حصہ جو ہم نماز کے اندر اکثر پڑھتے ہیں اور آخری صورتیں 10 صورتیں کم از کم سب کو یاد ہی ہوتی ہیں, تو ہم ایک دفعہ ان کو بھی دہرا لیں. گزشتہ کلاسوں میں ہم نے ثنا تو پڑھی تھی, ایک دفعہ ثنا پڑھی تھی, تو ان صورتوں کا بھی ہم ترجمہ پڑھ لیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی چل رہا ہو کہ ہم اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. اور یہ ترجمہ آسان, انتہائی آسان ہے. اب ان اسباب کو پڑھتے ہوئے جو ہم نے پڑھے, ابھی میں ایک سورت کی اور یہاں پہ مشق کرواؤں گا ابھی, جس کے اندر ہے نا سورہ عادیات, غالباً سورہ عادیات ہوگی جس کی مشق ہوگی انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہو, کہہ دیجئے, ہوا آج آیا سبق میں, ہوا وہ, اللہ احد ایک لکھتا ہے, اللہ الصمد اللہ صمد بے نیاز ہے, لم یلد ولادت سے, لم یلد نہ اس نے جنا, ولم یولد نہ اس کو جنا گیا, یعنی نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہوا, اور لم نہیں, یکن ہے, لہو اس کے لیے, نہیں ہے اس کے لیے, کفوًا کفو کفاءت کہتے ہیں ہم سری کو, ہم پلہ برابر. اور وہ جو ہے نا کہ رشتہ جب کیا جاتا ہے تو شرعی اس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں نا ہم پلہ, تو اس کو کہا جاتا ہے کفاءت. کیا کہا جاتا ہے؟ کفاءت, ہم سری, ہم پلہ. تو کفوًا ولم یکن لہ کفواً احد, کوئی نہیں ہے اس کے ہمسر, کوئی نہیں ہے اس کے برابر, کوئی نہیں ہے. چلیے الحمدللہ. اب سورہ عادیات نکال لیجیے گا اس کے ساتھ. انشاءاللہ ہم آخری 10 صورتوں کا نا مکمل ترجمہ کریں گے. ابھی سورہ عادیات اس لیے ہے نہیں پیچھے ہے, ہاں پیچھے, نیچے جائیے, اور یہاں اس کے بعد آگے, پہلے تھوڑا سا پہلے, ہاں 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 صحیح آگے اسی صفحے میں نیچے, بس جزاک اللہ. اچھا چونکہ اس کے اندر ہمیں بہت سارے وہ الفاظ آنے والے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں, آسانی سے پورا آیت کا ہم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. صرف میں پہلی یہاں سے لے کر یہاں تک کا میں ترجمہ بتاؤں گا, اس کے بعد انشاءاللہ آسانی سے ترجمہ کریں گے پوری اس کا. یہاں پہ واو کا آج جو ہم نے پڑھا ہے نا ترجمہ وہ ہے واو. واو کا مطلب قسم. والعادیات ضبحا, عادیات کہتے ہیں دوڑنے والے, ضبحا ہانپتے ہوئے, سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. فالموریات قدحا, پس موریا کا مطلب ہوتا ہے چنگاری نکالنا, صحیح ہے. موریات قدحا ٹاپے مار کے, وہ جب زمین پہ جو مارتے ہیں نا تو اس سے کیا نکلتی ہیں؟ چنگاری نکلتی ہے. فالمغیرات صبحا, پس المغیرات غارت گری کرنا, حملہ کرنا, پس وہ حملہ کرنے والے کس وقت؟ صبحا, کس وقت؟ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. پس اثرنا, اثرنا کا مطلب اڑانا, اڑتا ہے, اڑاتے ہیں, بھی اپنے اس ٹاپوں کے ذریعے سے, پاؤں کے ذریعے سے, نقع ریت کو اڑاتے ہیں.
فوسطن به جمعا بس وسط 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 کسے کہتے ہیں؟ وسط وسط درمیان نا، وسطنا درمیان میں گھس جاتے ہیں، بھی جمع جمع لشکر، لشکر کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان ساری گھوڑوں کی صفات سامنے رکھتے ہوئے اس کی قسم کھائی۔ پھر اب آگے بڑھیں، اس کا انشاءاللہ آپ آسانی سے ترجمہ کریں گے۔ ان الانسان بے شک انسان، لربہ ہی کا مطلب اس کے، لی کا مطلب کے لیے نا، لربہ اپنے رب کے لیے، لا 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 یقیناً کنود نا شکرہ ہے، بے شک انسان اپنے رب کا کیا ہے؟ نا شکرہ ہے۔ ان بے شک وہ علی ذالک، علی کا مطلب کیا تھا؟ پر، ذالک کا مطلب کیا تھا؟ وہ، تو علی ذالک کا مطلب کیا ہوگا؟ اس پر، اور بے شک وہ اس پر لشہید، لا یقیناً شہید گواہ ہے اس بات کا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انہو بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ خیر کی محبت کے لیے، مراد مال کی محبت کے لیے، لا شدید یقیناً شدید ہے، سخت ہے۔ جی آگے چلیں۔ کیا، پس لا یعلم کیا وہ نہیں جانتا، اذا جب بعثر نکالا جائے گا، ما فی القبور جو قبروں میں ہے، وحصل اور حاصل کر لیا جائے گا، نکالا جائے گا، ما فی الصدور جو سینوں میں ہے، ان بے شک ربہم ان کا رب، بہم ان کے بارے میں، یومئذ اس دن، لخبیر خوب باخبر ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات بتا کے پھر ہم اپنی کلاس پیچھے کیجئے گا پچھلے صفحے پر۔ بس یہاں پہ سورہ عادیات جو بھی بڑے ہاں آ گئی، بس بس اس صورت میں قسم کھا کر جو بات بتائی گئی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قسم کس کی کھائی ہے؟ گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر گھوڑوں کی قسم کے اندر جو صفات بتائی ہیں، کیسی صفات بتائی کہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تیار رہتا ہے کس کے لیے؟ اپنے مالک کے حکم کے لیے بالکل تیار رہتا ہے، تو کہیں اس کی جو ہے جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے گھوڑے کی، صحیح ہے، اور جو جیسے مالک کہتا ہے وہ گھوڑا اس کو فوراً کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے، تابع فرمان ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا خالق نہیں، مالک بھی کون ہے؟ مجازی مالک ہے، حقیقی مالک نہیں ہے، مجازی مالک ہے، اس کو کیا دیتا ہے؟ صرف کھانا پینا اس کا دیتا ہے، چارہ دیتا ہے، تو وہ اس چارہ دینے پر کتنا مطیع و فرما بردار ہے کہ وہ صرف ذرا سا ہنکاتا ہے تو وہ دشمن میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک عدو کہتے ہیں بہت تیز دوڑنا، بہت تیز دوڑنا، عادیات بہت تیز دوڑنے والے، صحیح ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجیے، صفت لائے ہیں اللہ، موصوف کا تذکرہ نہیں کیا کہ کون ہے تیز دوڑنے والے، لیکن آگے ساری صورتحال جتنی لکھی ہے نا، ان صورتحال سے پتہ چل رہا ہے تیز دوڑنے والے مراد کون ہیں؟ گھوڑے ہیں، صحیح۔ اب میں یہاں پہ چونکہ عادی سے پوچھ لیا آپ نے تو میں بتا دیتا ہوں، عربی کے اندر نا چلنے کے مختلف نام ہیں۔ اگر انسان آرام سے چلتا ہے اس کو کہتے ہیں مشا، مشا یمشونا قرآن میں آتا ہے۔ تھوڑا سا تیز چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خابابہ، اس سے تیز دوڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جارا، اور اگر بہت تیز سرپٹ دوڑتا ہے تو اس کو اس دوڑنے کو عربی میں کہتے ہیں عادہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عادہ۔ جس طرح مختلف کیفیتوں کے نام ہوتے ہیں نا عربی کی، چونکہ فصیح زبان ہے، تو یہ عادہ، یہ دوڑنا جو ہے نا، عادیات اسی سے بہت تیز دوڑنے والے۔ اب ہم جرا جرا اکثر دیکھتے ہیں نا، جنات، آگے کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، تو تجری کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا، چلنا۔
وہ کس کے لیے آتا ہے؟ نہروں کے لیے. یہاں پہ عادیات سے مراد کیا ہے؟ بہت تیز دوڑنے والے کون ہیں؟ گھوڑے. اب یہاں پہ ایک گھوڑوں کی کیفیت ہو گئی کہ وہ کتنے مطیع اور فرما بردار ہیں اپنے مالک کے، اور ایک انسان کی کیفیت ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان کا خالق بھی اللہ، انسان کا مالک بھی اللہ، سب کچھ ہے اللہ. تو اس گھوڑے سے انسان کیا لے لے کم از کم؟ تھوڑا سا سبق لے لے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کا سیکھنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ قرآن پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ ہماری زندگی بھی آسان فرما دیجئے. یا اللہ ہماری موت آسان فرما دیجئے. یا اللہ موت کے بعد کی زندگی آسان فرما دیجئے. یا اللہ جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، یا اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ وہاں کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان برسر پیکار ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ ایمان اور سعادت کی زندگی نصیب فرمائیے. یا اللہ ایمان اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.